بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب سوم، سیرت طیبہ، سبق مسجد نبوی کی تعمیر۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے مسجد نبوی کہاں واقع ہے اور مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر کوئی آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر معاوضہ پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ بلا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت ادا کی اور پھر جب مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا۔ مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا اور بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ مسجد کے ساتھ ازواج محترات کے حجرے بنائے گئے اور ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوتی گئی۔ بچوں، مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گھر بار نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت۔ بچوں، مسجد نبوی مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنی۔ مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ مسجد نبوی ہی تھی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ریاستی اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورے فرماتے تھے۔ دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جہاد کی اجازت ملی۔ اس وقت جہاد کی تیاریوں کا مرکز بھی مسجد نبوی ہی تھی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور، جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی درس گاہ، تربیت گاہ اور بیت المال ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔